میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، بر صغیر ہند کے مختلف علاقوں میں میلے، ٹھیلے، فیئرس اور نمائشیں لگتی رہتی ہیں، لیکن علی گڑھ کی نمائش کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور دوسری نمائش کو نہیں، اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ علی گڑھ نمائش کو یہ مقام اور انفرادیت محض AMU کی ہی وجہ سے حاصل ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو واضح کرتے چلیں کہ نمائش لفظ اردو کا ہے اور یہ فارسی زبان کے مصدر نمودن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دیکھنے، دکھانے یا دکھاوا کرنے کے آتے ہیں۔ ناظرین، علی گڑھ نمائش جہاں اپنی جغرافیائی حدود و ارباء کے اعتبار سے منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی آرائش و زیبائش کے سبب اپنے وجود میں ایک دلکشی رکھتی ہے، تو وہیں گلشن سر سید کی بلبلوں کی آمد اس نمائش کے حسن و جمال کو مزید دو آتشہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ علی گڑھ نمائش کا سر سید تحریک علی گڑھ تحریک سے ایک گہرا رشتہ ہے، کیونکہ جب ہم علی گڑھ نمائش کا مورخانہ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ نمائش ایک قدیم نمائش ہے اور یہ ایک شاندار ماضی کی حامل ہے، کیونکہ یہ وہی نمائش ہے کہ جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے اپنے ادارے کو عظیم الشان مقام تک لانے کے واسطے اس میں کتابوں کی ایک دکان لگائی تھی، تو وہیں اپنے رفقا اور برٹش افسران کو ساتھ لے کر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک ناٹک بھی اسٹیج کیا تھا، جس پر لوگوں نے جب طنز کیا تو سر سید نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علی گڑھ نمائش کی ابتدا آج سے 144 برس قبل برٹش راج میں ہوئی تھی، یعنی 1880 میں علی گڑھ کے انگریز کلیکٹر مارشل کے دور میں علی گڑھ ڈسٹرکٹ فیئر کے نام سے گھوڑوں کی نمائش کے طور پر ہوئی تھی، جس میں نوابین و رؤسا اپنے گھوڑوں کو نمائش کے طور پر لاتے تھے، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گھوڑے بھی حصہ لیتے تھے۔ تب سے ہی یہ نمائش لگتی چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ 1923 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بنے دوسرے وائس چانسلر نواب مزمل خان شیروانی نے نمائش کا صدر دروازہ تعمیر کرایا تھا، جس کو باب مزمل کہا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواب مزمل خان نے نمائش کے لیے یہ زمین بطور عطیہ دی تھی۔ ذرائع کے مطابق نمائش کا دربار ہال 1914 میں علی گڑھ کے کلیکٹر WS میرس کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ناظرین، یہ وہ عمارتیں ہیں جس میں انڈو اسلامک جھلک نظر آتی ہے۔ علی گڑھ نمائش جہاں بہت سے پہلوؤں کو اپنے وجود میں سمائے ہوئے ہے، تو وہیں یہ گنگا جمنا تہذیب و ثقافت کی بھرپور آئینہ دار نظر آتی ہے، کیونکہ علی گڑھ نمائش میں نیرج شہر یار پارک بنا ہوا ہے، جو ملک کی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی منہ بولتی تصویر پیش کرتا ہے۔ علی گڑھ نمائش میں کل ہند مشاعرے کے ساتھ ساتھ کبھی سمیلن بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ کے فنکار بھی اس نمائش میں اپنے حسن و فن کا جلوہ بکھیرتے ہیں۔ ناظرین، علی گڑھ نمائش میں جھولے، سرکس اور موت کا کنواں بڑے ہی زور و شور سے لگتا ہے، اور اشیائی خورد و نوش کی دکانیں، کتابوں کے اسٹالز، کھلونے اور مختلف چیزوں کی دکانیں نہایت ہی سلیقے اور ترتیب سے لگائی جاتی ہیں، اور کئی نسلوں سے لگتے چلے آ رہے جھنڈا ہوٹل اور نذیر ہوٹل کے پکوان تو اپنے آپ میں بے نظیری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمائش میں لال تال بنا ہوا ہے، جہاں کشتی اور اونٹ کی سواری سے لوگ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، علی گڑھ نمائش میں کھیل کود کے پروگرام بھی خوب ہوتے ہیں۔ علی گڑھ نمائش کا کشتی دنگل تو پورے ملک میں مشہور ہے، جو کئی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رستم زماں یعنی زمانے کے چیمپئن غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان کے خاندان کے پہلوان بھی اس علی گڑھ نمائش کو عزت بخشتے رہے ہیں۔ ناظرین، علی گڑھ نمائش میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک پروکٹوریل کیمپ بھی لگتا ہے، جو طلباء AMU پر گہری نگاہ رکھتا ہے، اور آج بھی یہ اعلان صادر ہوتا ہے کہ معینہ وقت پر طلباء AMU نمائش گراؤنڈ چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں پر یا گھروں کو چلے جائیں۔ یہ طلباء اکثر اپنے مخصوص لباس میں ہوتے ہیں، لیکن دور ماضی میں سیاہ شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور ٹرکش ٹوپی ضرور ہوتی تھی، اور اگر کوئی طالب علم اس یونیفارم کے علاوہ کسی اور ڈریس میں نظر آتا تو وہ جرمانہ ادا کیے بغیر نہیں بچتا تھا۔ اور ناظرین، قابل بیان بات یہ ہے کہ علی گڑھ نمائش میں AMU طلباء و طالبات کا ایک عمدہ حصہ ہوا کرتا تھا، اور ہر ہال کا نمائش میں اپنے اپنے وقتوں پر ڈنر ہوتا تھا، اور عبداللہ ہال کے ڈنر کی بات تو کچھ منفرد ہی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ علی گڑھ نمائش کا اہتمام ہر برس جنوری اور فروری کے وسط میں تقریباً ایک ماہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ نمائش میں ملک کی مختلف
ریاستوں سے کاروباری آتے ہیں اور مختلف اور خاص چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور کشمیر کے عمدہ کپڑے، بریلی کا سرما، رامپور کی ٹوپیاں، بدایوں کا پیڑا اور میرٹھ کی نان خطائی کو تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر پاتا۔ ناظرین، دن میں علی گڑھ کے آس پاس کے گاؤں، دیہات اور ضلع سے خاص تعداد میں صبح سے لے کر رات تک عوام نمائش دیکھتے ہیں۔ شام ہوتے ہی اس کے حسن میں بالیدگی پیدا ہونے لگتی ہے اور رات کو نمائش ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجی سجائی نظر آتی ہے۔ ناظرین، ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 1929 میں اہنسا کے پجاری مہاتما گاندھی بھی علی گڑھ نمائش میں حاضری دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ علی گڑھ کی نمائش سے ان مشاہیر کی داستانیں بھی وابستہ ہیں جنہوں نے ایک دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، جس میں رفعت سروش، AMU ترانے کے خالق اسرار الحق مجاز اور فلمی دنیا کے مشہور شاعر شکیل بدایونی تک نے علی گڑھ نمائش عنوان سے ایک نظم لکھ کر اس نمائش کے حسن کو دوام بخش دیا ہے۔ ناظرین، رفعت سروش کے چند مصرے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ پھر مچلتے ہوئے جذبات کا موسم آیا، لب و عارض کی حکایات کا موسم آیا، پھر نمائش میں چلے زہرہ جمالوں کا ہجوم، نکہت و رنگ کی برسات کا موسم آیا۔ اور آخر میں اس نمائش کے متعلق شکیل صاحب کی نظم کے کچھ اشعار بھی سنتے جائیے کہ وہ غمگین آغاز شب اللہ اللہ، نمائش کی وہ تاب و تب اللہ اللہ، وہ باب مزمل پہ جشن چراغاں، فلک پر ہوں جیسے ستارے درخشاں، نمایاں نمایاں وہ یاران کالج، وہ عشرت بداماں جوانان کالج، کسی کا وہ چہرے سے آنچل اٹھانا، کسی کا کسی سے نگاہیں چرانا، نگاہوں سے عہد وفا ہو رہا تھا، اشاروں میں مطلب ادا ہو رہا تھا، ادھر عشق کے بام و در سج رہے تھے، گھڑی میں جو دیکھا تو 9 بج رہے تھے، یکا یک جواں کچھ میرے پاس آئے، جو تھے آستینوں پہ بلے سجائے، کہا اتنی تکلیف فرمائیے گا، نمائش سے تشریف لے جائیے گا، غرض چل دیے گھر کو مجبور ہو کر، محبت کے جلووں سے معمور ہو کر، ہم اس طرح باب مزمل سے نکلے، لہو جیسے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے، بہرحال اب بھی وہی ہے نمائش، نویدے طرب دے رہی ہے نمائش، نگاہوں کو ناحق تیری جستجو ہے، یقیناً نمائش کے پردے میں تو ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔